ایک پہلے میں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سورۃ الانسان کی جو دوسرے رکوع کی جو ہے وہ مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں دوسرے رکوع کے مطالعے کا آغاز کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے رکوع کے اندر کیا چیزیں زیر بحث لائی تھی۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورۃ القیامہ اور سورۃ الانسان یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورۃ القیامہ کے اندر جو ہے وہ انذار یعنی وارننگ کا پہلو غالب ہے، اور سورۃ الانسان کے اندر جو ہے وہ بشارت کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الانسان کے اندر جو ہے وہ واحد ایک آیت ہے جس کے اندر سختی اب تک نظر آئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کافروں کے لیے کیا بنایا ہے، سلاسلہ اور جو ہے وہ اغلالہ اور سعیرہ، یہ تین چیزوں کے متعلق بات آئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ زنجیریں، طوق اور جو ہے وہ آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پوری جو ہے وہ رکوع جو طویل رکوع ہے اس کے اندر جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کی جو ہے وہ ڈرنکس ہیں۔ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنک کے اندر، شراب کے اندر جو ہے وہ کافور کی آمیزش ہے، تو کہیں بتایا جا رہا ہے کہ شراب کے اندر جو ہے وہ جو اس کی زنجبیل کی جو ہے وہ آمیزش ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ شراب طہور پلائے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو یہ ساری نعمتوں اور ان ریوارڈ کے مستحق افراد جو ہیں ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور جو ہے وہ اسیروں کو جو ہے وہ صرف خالصۃ للہ جو ہے وہ کھلاتے تھے، اور یوم قیامہ کے شر سے جو ہے وہ ڈرتے تھے، اور جو ہے وہ تیاری کرتے تھے اس دن کی جو کہ جو ہے وہ آگے آنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکشن میں لائے تھے۔ آغاز کے اندر بہرحال جو ہے وہ یہ بات تھی کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے سمیع بصیرہ بنایا، دیکھنے والا، سننے والا۔ مقصد کیا ہے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا ابتلا کریں، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ یہ چیزیں ہم پڑھ کر اب تک آ چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو ہے وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، یعنی کہ بڑی مبالغہ آ گیا، اسٹریس آ گیا کہ ہم نے یقیناً نزلنا نازل کیا، علیک القرآن، علیک آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب جو ہے وہ کی کیا ہے، چابی کیا ہے، مفتاح کیا ہے اس جنت میں داخل ہونے کی؟ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائیں؟ بنیادی طور پر اب وہ چیز زیر بحث ہے، اور وہ چیز ہے ہدایت۔ القرآن، انبیاء جس چیز کی ہدایت لے کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور وہ جو چیز لے کر آئے ہدایت کے لیے وہ القرآن ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر جو ہے وہ، اور مگر اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تنزیلا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو انا نحن نزلنا علیک، بے شک ہم نے ہی اتارا آپ پر، القرآن قرآن کو، تنزیلا جیسے جستہ جستہ اتارنے کا حق ہے۔ تو بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کہہ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے، لیکن اصل میں جو ہے روئے سخن کیا ہے، یہ گفتگو کا رخ کس طرف ہے؟ یہ کفار کی طرف ہے، کیونکہ یہ کفار تھے جو کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور کفار جو ہے وہ ویسے تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ جو ہے یہ کچھ نازل ہو سکتا ہے، لیکن پھر جو ہے وہ بات وہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے بندہ مختلف دلیلیں تراشتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک سوچا سمجھا الزام لگایا کہ اوکے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے وہ کتاب آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئی، اب آپ کے پاس بھی کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اکھٹی کتاب نازل ہو گئی، لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ پہ جستہ کر کے کتاب نازل ہو رہی ہے،
ٹھہر ٹھہر کے کتاب نازل ہو رہی ہے، کتاب کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ نازل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ آپ ہر روز ہر رات سوچتے ہیں اور پھر اس کے لیے پھر جو ہے وہ ضروریات کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو تیار کرتے ہیں اور پھر پبلک میں آ کر اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، حالانکہ یہ بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے آپ کی طرف سے، نعوذ باللہ. یہ اس نوعیت کی جو ہے وہ الزام ہے. تو اس پہ پھر کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بات کی گئی کہ یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم نے ہی نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ تنزیل لفظ آیا ہے، ایک انزال ہوتا ہے اور ایک تنزیل ہوتا ہے. یہ دونوں ہی جو ہے وہ نزلہ سے نکلے ہوئے جو ہے وہ افعال ہیں، یا یوں سمجھیں کہ یہ وہ اسما ہیں جو کہ افعال سے ماخوذ ہوتے ہیں، تو مصدر جس کو کہتے ہیں. تو انزال اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ انزال جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اکٹھا نازل ہونے کو کہتے ہیں، اور تنزیل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کے اندر نازل ہونے کو کہتے ہیں. تو اب قرآن حکیم میں جب سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب انزلنا ہے، انزال ہے. تو قرآن کی یہ خصوصیت کہ وہ اکٹھا نازل ہوا، مگر کہاں نازل ہوا؟ زمین پہ تو یہ 23 سال میں نازل ہوا ہے. تو پھر ہم علماء تفسیر کرتے ہیں انزلناہ کی، انزال کی، کہ وہ نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اکٹھا انزال کی شکل میں، اور پھر جو ہے وہ 23 سال تک یہ جو ہے وہ اس کی تنزیل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام وحی کے طور پر اس کو لاتے رہے. تو اب جو آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ بھئی تورات ہے، تورات تو جو ہے وہ اکٹھے انزال نازل ہو گئی، لیکن آپ کا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہو رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ حکمت ہے. قرآن حکیم میں جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا کہ تنزیل قرآن حکیم کا بتدریج نزول جو ہے وہ حکمت کا تقاضا ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ چیزوں کو آسان بنا کر جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات کے انزال کی کیا نوعیت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تورات کی بھی تنزیل ہو جاتی. اگر قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے اندر حکمت تھی، تو پھر تورات کے لیے بھی یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تنزیل کی شکل میں نازل ہوتی. تو یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو میں اس پہ بات کرتا ہوں 20 سوالیہ نشان پر، لیکن یہ تنزیل کے ساتھ جو حکمت وابستہ تھی پہلے اس پہ بات کریں. آج کیا نازل ہوا ہے؟ یہ ایشو بنتا تھا. آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج مجھ پر کیا نازل ہوا ہے؟ گلی کوچے کے ڈسکشن کا موضوع ہی بن جاتا تھا. مذاق اڑانے والے اس کو مذاق کے طور پر پیش کرتے تھے کہ وہ آج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات پیش کی ہے اللہ کے نام پر. اور جو ہے وہ دعوت پھیلانے والوں کے لیے بہرحال وہ دعوتی مواد ہوتا تھا، ان کے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس بتدریج قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک آیت جو ہے مائکروسکوپک لیول پہ دشمن بھی دیکھ رہا ہوتا تھا اور دوست بھی دیکھ رہا ہوتا تھا. لیکن اب ذرا غور فرمائیے کہ جہاں انزال ہوا تھا وہاں کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سے نوازا ہے. لیکن جو ہے وہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سامری جو ہے وہ بچڑا بنا دیتا ہے عبادت کے لیے، اور وہ الوا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی مایوس جب آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. پھر یعنی کہ قوم کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم نہیں لائیں گے ایمان جب تک کہ اللہ کو خود نہ دیکھ لیں. خدا کو دیکھنے کا مطالبہ آ گیا. تو نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ انزال اور تنزیل ایشو جو ہے کفار مکہ کا یہ ہے ہی نہیں، یہ بات بنانے کی بات ہے. ورنہ جب انزال بھی آئے گا تو پھر جو ہے وہ نئی کہانی ہوتی. پروف کرو کہ یہ ادھر سے آیا ہے، پروف کرو تم نے کہیں سے یہ جو ہے نا مینوسکرپٹ جو ہے چرایا نہیں ہے. بات تو کہیں بھی ٹھہرتی نہیں ہے نا. جب آپ کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. تاہم جو ہے وہ پہلے آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ تورات کے انزال کی نوعیت کیا ہے. موجودہ تورات جس کو تورات کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 5 کتابوں کی شکل میں موجود ہے، جس کی پہلی کتاب جینیسس ہے اور پھر 5 کتابیں آتی ہیں. ان کے متعلق خود یہودی علماء پریشان ہیں کہ ان میں وہ کون سا حصہ ہے جو کہ کوہ طور پہ نازل ہوا، اس کو ماؤنٹ سینائی کہتے ہیں، اور کون سا حصہ ہے جو کوہ طور پہ نازل نہیں ہوا. مثلا جو ہے وہ جو آخری 8 آیات ہیں تورات کی، سو کال تورات، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، اور پھر حضرت یوشع بن نون نے قیادت سنبھال لی. اب ان لوگوں کا عقیدہ یہودیوں کا کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ کلام اللہ کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹرانسکرائب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے آتھر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. اب یہ آخری 8 آیتیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا،
یہ پھر قسطیں کہی ہیں, قسطیں لکھی ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, یوشع بن نون نے قیاس سنبھالی, تو یہ تو تورات میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو خود ان کے لیے جو ہے وہ آپ خود جوئش ورچوئل لائبریری کے اندر جا کر تورات کے حوالے سے مضمون دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سا حصہ جو ہے وہ پورا نازل ہوا. بظاہر میں نے جو پڑھ کے اندازہ لگایا ہے کہ وہ حصہ تورات کا جو ہے وہ نازل ہوا اکٹھا, یا تورات اگر کسی چیز کا نام ہے تو کم سے کم یہ 5 کتابیں نہیں ہیں. یہ 5 کتابیں تو ان کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ یہ تورات ہیں. تورات کا جو حصہ اکٹھا نازل ہوا وہ اصل میں قوانین تھے جو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے نازل کیے کہ ان کو لے کر جو ہے تمہیں جو ہے وہ اپنے پوری بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے اور بنی اسرائیل کو آگے لے کر چلنا ہے. اسلام کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر ابتدائی 13 سال ہیں تو اس کے اندر بالکل دوسری کیفیات ہیں. بتدریج جو ہے وہ نماز کے احکامات ہیں. اس وقت پھر فرعون سے نجات حاصل کر لی نا, اب ایک قوم آزاد ہے اور وہ قوم آزادی کے بعد جو ہے وہ کسی کرائسس کا شکار نہیں ہے. اسے 40 سال تک اب صحرا سینا میں ہی بھٹکتے پھرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کانفرنٹ کرنا ہے دشمن سے, اور کانفرنٹ کرنا ہے مکے کے اندر بھی کرنا ہے, منافقین سے بھی کرنا ہے. ایک ایک موقع پر بر وقت ہدایت کی ضرورت ہے, اور یہ ہدایات بھی جو ہے قرآن میں قوانین کتنے ہیں. قرآن میں تو باقاعدہ جو ہے وہ پوری 23 سالہ دعوتی زندگی ہے جس کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ مسائل درپیش ہوئے, اور مسائل کا جواب جو ہے وہ قرآن نے فوری طور پر دیا, اور اس کے نتیجے میں ہماری تربیت کا بھی اہتمام ہوا. یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے, کسی کو کوئی بات کرنی ہو اس پہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. جی عتیق بھائی, فخر بھائی, اگر کوئی بات کرنا چاہیں. عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر دیں. جی عمران بھائی میں انمیوٹ کرتا ہوں. جی عمران بھائی میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی سر یہ انزال بمقابلہ تنزیل ذرا تھوڑا سا ایک دو پلیز بریف کر دیجیے گا. انزال ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اکٹھے ایک چیز پوری نازل ہو جاتی ہے. مثلا ایک پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی جاتی کہ جاؤ یہ کتاب جو ہے تمہیں نافذ کرنی ہے, یہ کتاب ہے دعوتی کتاب ہے, اب اس میں سے پڑھ کے سناؤ. تو پوری کتاب ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتی. اور نبی تنزیل اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ 23 سال کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. عمران بھائی کلیئر ہے؟ عمران بن میں میوٹ کر دیے, دوبارہ انمیوٹ کر دیں. جی میں نے دوبارہ انمیوٹ کر دیا. جی جزاک اللہ خیر, تھینک یو. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جہاں انزال ہوا تھا یعنی کہ تورات کا, تو وہاں پر انہوں نے کہا پہلے خدا کو دکھاؤ, تو میں نے کہا کفار مکہ کہیں ٹھہر دے تھوڑی, پھر کوئی کہانی کر دیتے. تو اب یہ اس موقع پر چونکہ ہم خلافت کی ہم نے اکثر بات کی, جنت کو ہم نے بیک ٹو جنت ہم نے پچھلے نشست میں بات کی. قرآن حکیم میں جب کہا گیا کہ جو ہے وہ اب تمہیں زمین پہ اترنا ہے, تو فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب تم لوگوں کو زمین پہ جانا ہے, اترنا ہے اب یہاں سے. اب جب میری ہدایت آئے گی تو جس نے ہدایت کی پیروی کی, میری ہدایت کی, تو اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اس کے لیے حزن ہے, نہ کوئی غم ہے اس کے لیے. بنیادی طور پر اب ہدایت کے لیے کہیں یہ اللہ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ نہیں کی کہ میں نے کوئی ہدایت کو انزال کی شکل میں کروں گا یا تنزیل کی شکل میں کروں گا. ہدایت کے مختلف موڈز ہیں, کسی موڈ میں بھی ہدایت آ سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ انسان کو اس بات پر ریڈی رہنا چاہیے کہ مجھے جو ہدایت مل رہی ہے اس سے میں فیضیاب ہوں. جو روشنی مجھ تک پہنچی ہے اس روشنی کی شکل میں اس روشنی میں صراط مستقیم پر اپنا سفر کروں. یہ آیت نمبر 23 ہو گئی. اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے, اور یہ آیت جو ہے کہتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. فَاصْبِرْ پس آپ صبر کیجئے, لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم پر, ولا اور نہیں, توتے اطاعت کیجئے, بات مانیے, منہم ان میں سے, عاصمن بدعمل, او کفورا یا منکر حق کافر کی. فصبر لفظی ترجمہ دیکھیں, فصبر پس آپ ثابت قدم رہیں, پس آپ صبر کریے, لحکم رب کا اپنے رب کے حکم کے لیے, حقیقی حکم پر, ولا تطع منہم اور کہنا مت مانے ان میں سے, عاصمن او کفورا کسی گناہ گار. اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے,
आसिम जो है वो कौन सा है, गुनाहगार होता है, कफूर जो है वो नाशुक्रा होता है, बहुत ही ज्यादा नाशुक्रा। तो ये सारी जो है ना बात आ रही है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी बात की थी कि मक्की दौर की सूरतों में तसलसल इस बात की बड़ी शिद्दत से तकरार आई है कि आपको सब्र करना होगा, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, लोग ईमान नहीं ला कर दे रहे, लेकिन जो है वो आप सब्र का पहाड़ बनकर रहें। मक्की दौर की सूरतों में सब्र की शदीद तलकीन नजर आएगी आपको। और सूरह नूह हमने पिछले हफ्ते पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि नूह अलैहिस्सलाम के सब्र का हवाला दिया गया था कि जो है देखो नूह अलैहिस्सलाम का सब्र 950 साल का सब्र, उनको कौन सा मौजा दिया गया, उनको क्या चीज दी गई, उन्होंने बस वही बातें रखी जो आपको बात रखने को कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ा, अपने महाज को नहीं छोड़ा, और उलुल अज़म पहले उलुल अज़म पैगंबर कहलाया नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसब्री एक रसूल किस तरह कर सकता है, बेसब्री एक दाई किस तरह कर सकता है। इसकी मिसाल सूरतुल कलम में है कि साहिबुल हूत की मिसाल है, मछली वाले की मिसाल है। मछली वाले कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दीनी हमियत और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है वो यूं समझे कि गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि दावत को जिस तरह कौम रिजेक्ट कर रही थी उस सूरत में कौम में दावत को जारी रखा जाए। चुनांचे उन्होंने समझा कि ये तो मामला है, इस कौम के ये कौम तो जो है वो हिदायत कभी नहीं पाएगी, और जो है वो उन्होंने खुद ही मिस असेस किया, और उसके नतीजे के अंदर जो है उन्होंने क्या कहा कि मैं तो इस कौम को छोड़ के जा रहा हूँ, अल्टीमेटम देकर निकल गए। और कौम शौक में आ गई कि ये बंदा जो है वो क्या जो है वो अल्टीमेटम देकर गया है। तो अजाब जो है वो जबकि बादल पड़े तो उस कौम ने तो तौबा कर ली। यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में जो है वो एक तवील अरसे रहे, जहां उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ी। तो बेसिकली क्या है कि अपने फ्रेंड को छोड़ दिया जाए कबल इसके कि अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाए कि अपने फ्रेंड को छोड़ो। हिजरत तो किया है अंबिया ने, लेकिन वो अपने मौके पर अल्लाह के हिदायत के मुताबिक है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो है वो मैं नहीं काम कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो साहिबुल हूत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली वाले, वो उनकी मिसाल जो है वो बेसब्री की एक मिसाल है। इस रवैये का आपको मुजाहरा नहीं करना। एक तो तरीका ये हो सकता है बेसब्री का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये कौम जो है वो हो सकता है कि हम कम से कम नुकात कुछ तय कर लें कि इन नुकात पे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बना लें, और जो है वो इस तरह कौम जो है वो मेरी बात पर ईमान ले आए। ये एक दूसरी नौयत की बेसब्री है। बेसब्री किस तरह? एक मुस्लिह है, एक रिफॉर्मर है, वो रिफॉर्म के लिए उठता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि रिफॉर्मेशन कहाँ से की जाए। तो कहता है मुझे कुछ मसलिहत से काम लेना है। वो मसलिहत से काम लेने के चक्कर में मुसालियत करता है, और मुसालियत के नतीजे में अपनी पूरी जो है वो दावत को खो बैठता है। जिस रिफॉर्म की वो जिसके लिए उठा था, उस रिफॉर्म के बजाय कुछ बिगड़ी हुई चीज ही जो है वजूद में आती है, हाइब्रिड किस्म की चीज ना। कुछ लो और कुछ दो वाली बात आती है। मुदाहने तो आती है कि अच्छा मैं आपके बुतों को कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरे खुदा को कुछ ना कहिए। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो दावत एसिमिलेट हो जाती है। नया सिस्टम जो है, पुराना सिस्टम जो है नई दावत को जो है एसिमिलेट कर लेता है। तो ये बार बार जो है वो कहा गया कि कोई मुदाहनत नहीं होगी, कोई जो है वो कुछ लो और कुछ दो वाली बात नहीं होगी। कुल या अय्युहल काफिरून के तरफ वाज़ेह तौर पे कह दिया गया, तुम काफिरों जो तुम्हें करना है करो, मैं हम जो करना है। लेकिन ये नहीं होगा कि एक साल तुम्हारे रब की बात, एक साल अब जो है मेरे रब की बात। ये कोई जो है वो टाइम स्लाइसिंग नहीं होगी कि कुछ वक्त के लिए मेरा खुदा, कुछ वक्त के लिए तुम्हारा खुदा। जो बातिल है उसके आगे हम कभी सर नहीं झुकाएंगे, जो हक है उसी के आगे सर झुकेगा 24 आवर्स अ वीक जो है वो, और हर दिन। ये सूरत हाल है। हिंदू डिस्कशंस जो रहे हैं, तो हिंदू डिस्कशंस के अंदर इस बात पर बड़ा तासुफ का इजहार किया गया कि हमसे एक बड़ी टेक्निकल और तारीखी गलती हुई। हम अगर नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुत बना लेते, तो हम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को अपने यहाँ एसिमिलेट कर लेते। ये एसिमिलेशन का प्रोसेस कि वो भी बहुत अच्छे साहब हैं, और जो है वो भी जो है वो इस काबिल है कि उनके आगे सर झुकाया जाए, वो भी अल्लाह के यहाँ बड़ी वसाइल रखते हैं, उनके आगे भी जो है उनके जरिए भी हम जो है वो कॉल कर सकते हैं। दीगर बुत भी हैं और ये बुत भी है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए वो दावत, वो इनकलाबी दावत जिसमें एक रब के आगे के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना, उस दावत का तिया पांचा हो जाता है। तो जन्नत के मशरूब में अभी पिछले की आयत में आ रहा है कि जो है वो जन्नत के मशरूब में ये आमेजिश हो गई है, ये काफूर की आमेजिश हो गई है, ये जंजबील की आमेजिश हो गई है। ये मशरूबात के अंदर आमेजिश हो सकती है, लेकिन इस्लाम के मशरूब के अंदर कोई आमेजिश नहीं है।
اسلام کا مشروب سچا مشروب ہے, باطل دوئی پسند ہے. باطل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈوئلٹی پہ یقین رکھے, حق لا شریک ہے, یہ حق جو ہے وہ کبھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ خراب ہیں وہ ایک اور خرابی کو افورڈ کر سکتے ہیں, جو پاک صاف ہیں وہ کسی بھی خرابی کو, کسی بھی گندگی کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو فصبر لحکم ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے اوپر. ولا توتے, اب توتے کا لفظ آیا, اس کا مطلب اطاعت نہ کیجئے. اب اطاعت کی ایکسٹریم فارم تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ اطاعت کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی بات مان لی, اور اطاعت کے اندر ایک چیز کا طاعن کا مفہوم شامل ہے. طاعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے. اطاعت کی دو کیفیت یعنی کہ ہو سکتی ہیں کہ بندہ خوشی سے کرے یا کرہن یا کراہت سے کرے. اطاعت کے اندر جو ہے بہرحال خوشی کا جو ہے معاملہ زیادہ ہوا ہے, لیکن اس کا پہلا اولین اسٹیج تو یہ نا کہ آپ ان بنیادوں پر ڈائلاگ شروع کریں, کچھ لو اور دو کے ڈائلاگس, اور ان کے باتوں پر کان دھرنا شروع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اس طرح کی بات سے روک دیا گیا کہ ان لوگوں سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, ان لوگوں سے کوئی مذاکرات. دنیا ہمیں ایک ایکسٹریمسٹ کہتی رہے, دنیا ہمیں جو ہے وہ شدت پسند کہتی رہے, ہم ان امور پر کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے. ایک ہی خدا کے آگے سر جھکے گا, ایک ہی شریعت پر عمل ہوگا. آثمن او کفورا, یہ کن لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے, اس میں بد عمل بھی ہے اور کفور اور منکر حق ناشکرہ بھی ہے. تو اب جو ہے وہ جب مخالف ہوتے ہیں نا وہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ میدان میں آتے ہیں. مخالف بھی جو ہے نا وہ اپنا پورا گیم سجاتے ہیں. جب انہیں دعوت کو ایسیمیلیٹ کرنا ہوتا ہے, دعوت کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے, دعوت کی تاثیر میں آمیزش کرنی ہوتی ہے, تو ان کو بھی جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ فل طریقے سے جو ہے کسی تحریک کو دہشت گرد قرار دیا جائے, اور ایسا قرار دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ معاشرے کے لیے مہلک ہیں, معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں, اور یہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو تباہ برباد اور نیست و نابود کرنے والے, انسانیت کے لیے بڑا محیب خطرہ ہیں. ایک طریقے سے یہ, اور ایک طرف سے یوں پروپیگنڈا ہوتا ہے شدید قسم کا. دوسری طرف سے کچھ اور لوگ آتے ہیں, بولتے ہیں, وہ مصالحت کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے ایسا نہیں لے کر کرو, ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایبزارب کرنے کی کوشش کرو, ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ موقع دو تاکہ یہ جو ہے معاشرے کے اندر کسی طرح جو ہے وہ مل جائیں, معاشرے میں خلط ملط ہو جائیں, مخلوط چیز ہو جائے کوئی اس طرح کی. ان لوگوں کو جو اس نئی تحریک کو جو ہے کچھ موقع ملنا چاہیے اس کے لوگوں کو, تاکہ وہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں ہمارے معاشرے کے اندر. اس طرح ایک اسٹک ہوتی ہے تو ایک کیرٹ ہوتا ہے, اور جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے وہ اصل میں بدترین دشمن حق ہوتے ہیں. دونوں کا مقصد جو ہے وہ اس تحریک کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتا ہے, اور ایک جو ہے وہ ابوس چہرے کے ساتھ آتا ہے, ایک تشرو چہرے کے ساتھ آتا ہے. دونوں ہی بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, بلکہ وہ جو پیارے لہجے میں اور بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہوئے آتا ہے کیرٹ لے کر, وہ بعض دفعہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مستقل جو ہے وہ پریشر جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے دونوں قسم کے افراد جو ہے کام کر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ, یہ جو ہے وہ فرد ہے جو کہ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ سودی کاروبار کرتا تھا, کنجوس تھا, بخیل تھا. ابو لہب ہے, یہ اس کا ایک رویہ ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے, کھل کر کہتے تھے کہ پھیلا دو اس بات کو کہ جو ہے یہ جادوگر ہیں اور یہ ہیں فلاں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ ہے. عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ جو ہے حذیفہ کا ابو حذیفہ کا جو ہے وہ والد ہے, اور ابو حذیفہ سچے اہل ایمان میں سے ہیں, اور ان کی بہن ہند ہے جس نے جو ہے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, ابو سفیان کی بیوی. تو جو ہے یہ دونوں جو ہے بہرحال ایمان لیا ہے, ابو سفیان اور ہند, لیکن جو ہے ان کا ماضی یہ ہے. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے مستقل ڈائلاگ کہ بیٹے جو ہے وہ تمہیں جو کیا چاہیے, اور جو ہے وہ ولید کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ تمہیں ان چیزوں سے نواز دوں گا. عتبہ کہہ رہا ہے میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا, ہم لوگ خوبصورت لوگ ہیں. اس طرح مستقل جو ہے وہ ڈائلاگز ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. کبھی یہ موقع آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے, دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے, میں جو ہے وہ اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا, یا تو خدا اس کو پورا کرے گا یا میں خود اس پہ نثار ہو جاؤں گا. یہ ساری باتیں آپ نے, تو جو صورتحال تھی کہ مکے کے اندر اس بات کی گنجائش تو نہیں تھی کہ آپ کے پاس کوئی ملنے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں میں آپ سے نہیں مل رہا, ڈائلاگ تو کرنا ہے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور کے اندر جو ہے وہ پھر فٹ پرنٹس آ جائیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, دیکھو ایک طرف برائی کر رہے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ ملا رہے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ میڈیا کی شیطانیت جو ہے وہ پوری بات کو رپورٹ نہیں کرتے, آدھی بات کو,
اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہاف ٹروتھ از اے فل لائی، ہاف ٹروتھ از اے فل لائی. میڈیا جو کام کرتا ہے آدھی سچائی دکھانے کے نتیجے میں اصل میں وہ پورا جھوٹ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آدھا سچ جو ہے وہ جب بیان کیا جاتا ہے اور آدھا سچ بیان نہیں کیا جاتا تو آدھا سچ بعض دفعہ جو ہے وہ نفرت آمیز ہوتا ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. جب وہ بات پوری ہوگی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور جو ہے صحیح موقف جو ہے وہ کیا تھا. تو پیشنس، کسی نے کہا تھا کہ پیشنس از ناٹ دا ایبلٹی ٹو ویٹ. بس پیشنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی حرکت نہ کریں، کوئی جدوجہد نہ کریں، بس ویٹ کرتے رہیں اچھے وقت کا، نہیں. بٹ دا ایبلٹی ٹو کیپ اے گڈ ایٹیٹیوڈ وائل ویٹنگ. پیشنس تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مستقل گڈ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کریں. اگر کوئی تحریک ہے تو تحریک کو چلاتے رہیں، دعوت ہے تو دعوت کو دیتے رہیں، اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منتظر رہیں اچھے حالات کا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کوئی نہ کوئی راستے نکال دیں اور بریک تھرو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مل جائے. اس کے بعد والی آیت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں کتنے عرصے صبر کرنا ہے. کوئی بریک تھرو کے آثار نہیں ہے. حضرت بلال کی جو ہے وہ پر ہوتے تشدد کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت خباب جو آپ پر ایمان لیں ان پر ہوتے تشدد دیکھ رہے ہیں، حضرت سمیہ کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، حضرت عمار کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، آل یاسر جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے حضرت یاسر کو شہید، حضرت عمار بن یاسر کی آہ بقا کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھیوں سے؟ آپ صبر کریے، آپ صبر کریے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بندہ خود اپنے پر بہت ساری باتیں جھیل لیتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھیوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے ان پر مصیبتیں اور آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کا بہت بے بسی ہوتی ہے، بہت رونا آ رہا ہوتا ہے. تو جو ہے وہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کون سی طاقت ہے جو کہ جو ہے وہ حوصلہ دے گی اپنے پر مصیبت آنے پر بھی اور دوسرے بھائیوں پر بھی مصیبت آتے ہوئے دیکھ کر؟ وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، بکرا بھی و اصیلا بھی. اپنے رب کا نام بس کو جو ہے یاد کریں، اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، بکرتن صبح سویرے، و اصیلا اور شام کے وقت. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے ریسیپی ہے، یہ ہے نسخہ صبر کا جو پیچھے کی آیت میں ہے. صبر کا نسخہ کیا ہے؟ ذکر الہی. مومن کی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ذکر الہی. مومن کی قوت کا راز کیا ہے؟ ذکر الہی. اور صبح و شام ذکر سے مراد جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک خاص موقع پر، رب کو تو ہر وقت یاد رکھنا ہے. تو اس میں بکراتن کا جو لفظ آیا ہے، بکرا عربی زبان میں اس کو صبح کو کہتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں. اور اصیل کا لفظ جو ہے وہ زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو تفسیر سعدی کے اندر جو ہے وہ مفسر لکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر فرض نمازیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے توابع نوافل بھی آ جاتے ہیں وغیرہ، اور ان اوقات میں ذکر و تسبیح، تحلیل اور تکبیر وغیرہ سب داخل ہیں. یعنی کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس میں نماز میں بھی ذکر شامل ہے، اور نماز کے بغیر جو ذکر و تسبیح، تحلیل اور تکبیر وغیرہ ہم کریں گے وہ سب شامل ہے. ابھی اس پہ مزید بات کریں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم ذکر الہی کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. ذکر الہی کتنی عظیم جو ہے وہ عمل ہے، کتنا بڑا ایکٹ ہے ذکر الہی کی فضیلت. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر طمانینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے پاس والے میں ذکر فرماتا ہے. دیکھیں آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا اپنے پاس والوں میں ذکر فرماتا ہے. پہلی آیت کیا تھی کہ انسان کے پر ایک طویل وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا. اب ایسی ذکر کے قابل چیز بن گیا ہے کہ اس کا رب اس کا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کا رب اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے. یعنی کہ اپنے رب کا ذکر اکیلے میں کرتا ہے تو رب اکیلے میں ذکر کرتا ہے اس کا، اور وہ کسی محفل میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر محفل میں، اس فرشتوں کی محفل میں جو ہے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر طمانینت نازل ہوتی ہے. حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے اس عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ بلند درجے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہو
تم ان کی گردنوں پر وار کرو وہ تمہاری گردنوں پر وار کریں. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. تو بڑے بڑے اعمال دیکھ لیں آپ، جہاد ہے، صدقہ ہے، ان سے بھی بڑا عمل کیا ہے؟ ذکر الہی ہے. لیکن اگر جہاد میں ذکر الہی ہو رہا ہو تو اب ایک بندہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر الہی کر رہا ہو، ایک بندہ ہے جو ٹینک کے اندر بیٹھ کر ذکر الہی کر رہا ہو، ایک ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر ذکر الہی کر رہا ہو، تو یقیناً وہ آدمی جو فیلڈ کے اندر ذکر الہی کر رہا ہے وہ زیادہ معزز ہے بنسبت اس کے جو کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے صف میں بیٹھ. دونوں معزز ہیں، لیکن ابھی ہم کیونکہ کمپیئر کر رہے ہیں ایک آدمی جو جہاد کر رہا ہے اور لڑائی کے اندر مصروف ہے لیکن وہ اس لیول کا ذکر الہی نہیں کر پا رہا جس لیول کا ذکر الہی اور جس کیفیت کے اندر وہ ایک مسجد کے اندر بیٹھا فرض کریں ایک ذکر الہی کر رہا ہے. لیکن اگر وہی بندہ جو جہاد کے اندر مصروف ہے وہ اسی پاور کا ذکر الہی کرے تو پھر اس کے بعد دوہری جو ہے وہ ایڈوانٹیج اس کے حاصل ہو جاتا ہے نا. یہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح صدقہ کرنے والی کی کیفیت ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ جو میدان جہاد میں ہوتا ہے جس کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو فیصلہ کن مارکے کے اندر ہوتا ہے، اس کا ذکر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو مسجد کے اندر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے. بہرحال دونوں ہی بڑے فضیلت والے لوگ ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہیں، بس آپ مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو میں پلے باندھ لوں. فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے اسلام کا. اسلام ساری چیزیں کیوں کرتا ہے؟ اسلام ساری بات کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کو یاد رکھے. یہی خلاصہ نا اسلام کا، اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بات مان لے. حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کے دن کس بندے کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مردوں کا اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کا. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کرے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ ذکر الہی فضیلت ہے. یہ وہ ذکر ہے جو کہ ٹونک ہے فیلڈ کے اندر صبر کرنے کا. یہ وہ ذکر الہی ہے جس کے نتیجے میں بندے کو وہ تقویت حاصل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے بھاری دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے ابھی کس تناظر میں بات پڑھی؟ ہم نے یہ والی آیت پڑھے تھے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو. اب اس کے بعد جو ہے مزید آگے بات بڑھتی ہے اور ذکر کی اور بڑی جو ہے وہ لیول جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اچھا عمران بھائی نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے. عمران بھائی جی میں ان کا لے رہا ہوں سوال لے لیتے ہیں. جی عمران بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب بھائی ابھی آپ نے جو ذکر کی بات کری اس میں آپ آگے بڑھنے سے پہلے کلیریفیکیشن ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. یہ بولوں کیا؟ جی بولیے. دیکھیں اس میں آپ نے جو ذکر کی بات کری ہے اس میں بہت ساری ایسی احادیث بھی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھائی اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ بہترین عمل کون سا ہے. یعنی کہ صحابی آئے انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے راستے میں نکلے اور وہ شہید ہو گئے. تو اس طرح کی بھی احادیث ہیں. اور جیسے آپ نے اس کو کلاسیفائی کیا کہ جیسے کہ بھائی اگر جنگ کے میدان میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے تو یہ زیادہ افضل چیز ہے. اب ہمارے ایک طبقہ جو ہے زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے کہ بجائے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کو بالکل سائڈ میں کر کے زیادہ تر جو ہے وہ ذکر و اذکار ہی کی باتیں کرتے ہیں. اور زیادہ تر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جو میں نے خود بھی پڑھی ہے ان کی کتابوں میں کہ 2 صحابی تھے، ایک صحابی کا جو ہے وہ انتقال میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے، دوسرے صحابی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا طبعی موت سے. اور تیسرے صاحب نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا تھا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جنت میں پہلے داخل ہوئے بنسبت یہ کہ جن کا انتقال قتال میں ہوا تھا. اس کی وجہ ان کو خواب میں یہ بتائی گئی کہ جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے ذکر و اذکار یا ان کی نمازیں جو ہے نا وہ پہلے والے صاحب جو جہاد میں جن کا شہادت ہوئی تھی ان سے زیادہ تھی. تو یہ بیسیکلی مطلب یہ اس کی سند بھی مجھے جو ہے وہ مضبوط نہیں ملی. مجھے مطلب میرے جو تھوڑا بہت نالج ہے اور یہ اس چیز کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو آپ پلیز کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مہلت جو ہے وہ ایگزام کی کتنے دیر کی ملی ہے یہ بات ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ شہید سے بڑا
درجہ جو ہے صدیق کا ہے, شہید سے بڑا درجہ صدیق کا ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ ان کو شہادت تو نصیب نہیں ہوئی نا, لیکن ان کا درجہ بڑا ہے. تو بنیادی طور پہ بندہ شہید کیوں ہوتا ہے؟ شہید جو ہے وہ, آپ فرض کریں ایک آدمی ہے جو کہ مارکے میں, جیسا سعد بن نبی وقاص ہیں, وہ شہید نہیں ہوئے. وہ غزوہ احد سے پہلے والی جو رات ہے جس میں 2 صحابہ نے جو دعائیں مانگی ہیں, ایک نے کہا کہ جو ہے نا وہ سعد بن نبی وقاص سے, انہوں نے کہا میں دشمن سے ٹکراؤں اور جو ہے نا وہ میں اس کو غالب آ جاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ٹکراؤں اور پھر وہ میں شہید ہو جاؤں. آپ یاد ہے آپ کو حدیث عمران بھائی, یا وہ واقعہ جو غزوہ احد سے پہلے ایک رات پہلے والا واقعہ, جو کہ 2 صحابہ دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے. تو سعد بن نبی وقاص سے جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں دشمن پر غالب آ جاؤں, اس کو ماروں, اور ایک کرتے ہیں کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میں تیری راہ میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں, میں بھی اس پر وار کروں اور وہ بھی مجھ پر وار کرے, اور بالآخر میں اس کیفیت میں تیرے پاس آ جاؤں. یہ تو پڑھی ہوگی نا آپ نے. تو بنیادی طور تو یہ اصل بات یہ ہے کہ شہادت سعد بن نبی وقاص کو تو نہیں ملی نا اس مارکے میں. عشرہ مبشرہ میں سعد بن نبی وقاص کا نام ہے, کیونکہ اس کے بعد بعض دفعہ شہید کے خون سے زیادہ جو ہے وہ صدیق کے پسینے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے, زندگی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بلا لے تو الگ بات ہے, لیکن جو ہے وہ جتنا زیادہ موقع ملے زندہ رہنے کا اور اس دین کی خدمت, زندہ رہنے کی قیمت کیا ہے کہ اس دین کی خدمت کرنی ہے. تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اسپرٹ ہے اسلام کی نا, جو میں سمجھ پایا ہوں. تو اگر آپ زندہ رہیں گے اور جو ہے اپنا پسینہ اس دین اسلام کے لیے بہاتے رہیں گے, تو جو ہے وہ بعض دفعہ اس خون سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوگا. کیونکہ خون کیوں بہایا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ دشمن کو نقصان پہنچایا جائے, باطل کو نقصان. اگر وہ خون بہائے بغیر پسینے سے وہ نکل آئے کام, آپ کئی افراد کو اس عرصے میں تیار کر لیں, تو جو ہے وہ یہ بذات خود جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. تو بنیادی طور پر اسی وجہ سے وہ ہے کہ وہ کون سا آدمی اچھا ہے جس کی عمر زیادہ ہو, حدیث کا مفہوم ہے, اور اس کے اعمال اچھے ہو. کون سا آدمی برا ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال جو ہے وہ خراب ہو. تو یہ تمام صورتحال ہوتی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی عظیم عمل کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. جو اسلام کی اسپرٹ ہے وہ تو یہی جو ہے کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی نااہلی کو, اپنی کوتاہی کو ان حدیث میں چھپاتے ہیں, وہ زیادتی ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہے وہ جس فرد کو جو ہے وہ زیادہ موقع ملا اللہ کی اطاعت کا, وہ یقیناً جو ہے وہ اس نے ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے اعمال کر لیے ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ بندہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا اس سے جو کہ شہید ہو. یہ آپ نے ایک سیرت کا واقعہ سنا ہوگا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کے ساتھ نکلنے کی تاکید کری تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں جمعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے ملے. تو پڑھا ہے نا وہ آپ نے واقعہ, عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے نا, مطلب شاید میں شاید غلط لے رہا ہوں, لیکن یہ میں نے ایک انور اللہ کی واقعہ رکھیں پھر میں آپ کو یا عمران بھائی تھوڑا سا یہ کر لیں کہ ٹائم ذرا آؤٹ نہ ہو جائے. میں نے تھوڑی سی وضاحت کر لی, پھر آخر میں کر دوں گا, زیادہ بہتر ہے نا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, بات تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی بات تو کر لی, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں جو بات ہو اس کے نتیجے میں کوئی اور بات بھی نکھر کے سامنے آ جائے نا. ٹھیک ہے. ہاں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, رات کو بھی اس کے حضور سجدہ روز ہوں اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیں. آپ حکم ہے یہ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, اور رات میں سے پھر آپ, وَمِنَ اللَّيْلِ رات میں سے پھر آپ سجدہ کریں اس کو, لہو کس کو؟ اللہ کو. وَسَبِّحْهُ یہ پھر ایک اور حکم آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کریں لیلاً طویلا, طویل رات میں. اب رات کے اوقات جو ہے آپ کو خود اندازہ ہے کہ فراغت کے اوقات ہوتے ہیں. رات میں تھوڑی سی جو ہے نا دنیا دن کے چکروں سے نجات مل جاتی ہے. اس مرحلے پر جو ہے وہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے, تدبر کیا جا سکتا ہے, اپنا احتساب کیا جا سکتا ہے. یا پھر جو ہے وہ آج کے دور کے اندر کی راتیں ہیں جس کے اندر روشن راتیں ہیں لیکن تاریک دل ہیں. پہلے زمانے میں تاریک راتیں تھیں لیکن روشن دل تھے. جدید دور کی تاریخی فرائیڈے نائٹ اسپیشل, سیٹرڈے نائٹ اسپیشل, ویکینڈ اسپیشل, پوری رات جو ہے وہ عجیب و غریب اعمال کے اندر جو ہے زندگی گزاری جاتی ہے. تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ راتوں کو کیسے گزارنا ہے, اور یہ راتوں میں جو راتیں گزارنی ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے. اللہ کے اطاعت میں, سجدے کی حالت میں,
کہ یہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے رب سے کیسا قربات حاصل کرتا ہے. قرآن حکیم میں یہ سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے کپڑے میں لپیٹنے والے رات کو تھوڑا سا قیام کیجیے, ومن اللیل, قیام نصف شب کیجیے یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز کا جو فرضیت تھی وہ اس نوعیت کے یا المزمل کے اندر آتا ہے. تو بہرحال اب یہ دونوں آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 یہ دونوں مل کر کیا بناتی ہیں, یہ نمازوں کے اوقات بھی دیتی ہیں. آیت میں سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بکرا میں نے آپ کے سامنے بتایا عربی زبان میں صبح کہتے ہیں, اس میں فجر کا وقت آ گیا بکرا میں. اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے لے کر غروب تک کے لیے, اس کے اندر ظہر اور عصر کے اوقات آ گئے. اور پھر جو 26ویں آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ, تو اس کے اندر رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو گیا اور رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں. اور پھر رات کے طویل اوقات میں تسبیح کی جب بات آئی تو اس میں نماز تہجد کی طرف صاف اشارہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابتدائی دور کے اندر بھی بیسک نماز کے اوقات یہی تھے, لیکن ان اوقات کے اندر رکعت کتنی پڑھی جائیں گی, کس ٹائم کیا پڑھا جائے گا, 5 وقتہ نماز اس کو کہتے ہیں, اس کا فرضیت کا حکم معراج کے موقع پر دیا گیا. تو بہرحال یہ پورا یعنی کہ نماز تمہیں پڑھنی ہے, لیکن نماز جو ہے وہ کس لیے پڑھنی ہے, تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں. نماز کا بنیادی وہ کیا ہے, ایشو کیا ہے کہ ہم ذکر الہی کریں. ذکر الہی سے ہمیں وہ ٹونک حاصل ہوگا جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جدوجہد کر سکیں گے اور اسلام صبر کر سکیں گے. اب اگر ہماری نمازیں جو ہمارے منہ پر ماری جانے والی نمازیں, ان کا مسئلہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ان نمازوں کے اندر سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذکر الہی نہیں ہوتا. آیت نمبر 27 کے اندر اللہ نے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تو ان لوگوں کا کیا حال ہے, یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز کو العاجلہ کہتے ہیں. العاجلہ عجلت والی جو چیز ہے اس سے محبت کرتے ہیں. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, وراءہم کس کو, اپنے پیٹھ پیچھے, کس کو, یومن ثقیلا, اس دن کو جو بڑا بھاری دن ہے, اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ ان هؤلاء يحبون, بے شک یہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں العاجلہ, جلد حاصل ہونے والی دنیا کو. وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ اور وہ چھوڑتے ہیں اپنے پیٹھ پیچھے یومن ثقیلا, ایک بھاری دن یعنی کہ قیامت کی فکر کو. تو اسٹیکس کیا ہیں وہ پہلے رکوع میں آ گئی ہیں. جنت کیا عظیم الشان جنت ہے, اور اس سے بڑھ کر وجہ اللہ, اللہ کی رضا کا حصول, یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہے, سلاسلہ اور جو ہے اغلالن اور جو ہے سعیرہ. یہ بھی پتہ ہے کہ کیسی خطرناک چیزیں ہیں جو کہ نہ کرنے کے نتیجے کے اندر ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لانگ ٹرم بینیفٹ کو. یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے حصول کے لیے جو ہے بےتاب ہیں, اور ان کو لانگ ٹرم بینیفٹ کی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ پہلے بعد میں ڈسکس کریں گے. تو مخالفین کی اصل بیماری کیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن کا انزال ہوا, تنزیل ہوئی, یہ ایشوز نہیں ہے. ایشوز یہ ہیں کہ ان کی بیماری ہے. ان کو روٹ کاز اگر دیکھا جائے ان کی بیماری کا تو وہ ہے دنیا پرستی. یحبون العاجلہ, یہ دنیا پرست ہیں, یہ دنیا کی پوجا کرنے والے ہیں, یہ ڈالر کی پوجا کرنے والے ہیں, یہ مال, یہ بندہ دینار و درہم ہے, یہ بندہ دنیا ہے. سورہ مزمل نے فرمایا یہ دن ثقیل کیسا ہوگا, یوم یجعل الولدان شیبا, یہ وہ دن ہے جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورہ قیامہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ, پھر یہی بات آئی وتذرون الاخرہ, ہرگز نہیں, اصل میں تم لوگ عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو. یہی مضمون جو ہے وہ سورۃ الانسان کے اندر پھر یہاں پر آ رہا ہے. یہ دن کیسا دن ہے, یومن عبوس ہے, یہ میں پیچھے پڑھا ہے, قمطریرہ ہے, یہ یوم ثقیل ہے, یہ بڑا سخت دن ہے, یہ اتنا سخت دن اور اتنا طویل دن, اتنا بھاری دن, لیکن انسان اس سے غافل ہے, انسان اس سے غافل ہے. اب ایسے رویے پہ کیا کہیں گے, پینی وائز پاؤنڈ فولش, کہ پینی کے حوالے سے تو وائز ہے, لیکن جب بڑے پاؤنڈ کی بات آتی ہے تو یہ سب سے بڑا بیوقوف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آخرت, اگر آخرت بندہ پہ یقین کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ کھانے سے محبت کے باوجود اللہ کی محبت کے اندر جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا, یتیم کو کھانا کھلائے گا, اسیر کو کھانا کھلائے گا, لوگوں کی مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا. آخرت پہ یقین بذات خود جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے.
لیکن اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس پرابلم کو ایک اور طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ ایک لطیفہ ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس لطیفے کے اندر برآمد ہونے والے نتائج پر ہماری نظر ہونی چاہیے. لطیفہ بہرحال دنیا کے حوالے سے یہ کہ ایک آدمی ساحل سمندر پر انجوائے کر رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے لطف اٹھا رہا تھا. تو ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کر رہا ہوں، لیٹا ہوں ساحل سمندر کے کنارے. اس نے کہا کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ کام کرو گے تو تمہیں، تو اس نے کہا یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تم جو ہے کچھ پیسے کما لو گے. اچھا پیسے کما لوں گا تو کیا ہوگا؟ پیسے کما لو گے تو تم جو ہے نا مزید پیسے کماؤ گے اس کے ذریعے. اچھا مزید پیسے کما لوں گا تو کیا ہوگا؟ تم جو ہے وہ بڑی پرلطف چیزیں جو ہے وہ حاصل کرو گے. اس سے کیا ہوگا؟ جب میں پرلطف چیزیں حاصل کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے نا بڑا سکون حاصل ہوگا، تم جو ہے وہ بہت لطف اٹھاؤ گے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں ابھی بھی تو یہی کر رہا ہوں، ابھی بھی میں لطف اٹھا رہا ہوں. تو اب جو ہے وہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی جنت کے اندر یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے. تو وہ بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں بھی دنیا کے، تم جنت کی حوروں کی بات کرتے ہو، میں دنیا کی حوروں کے درمیان ہوں. تم فلاں، میں اے سی کے اندر ہوں، میں ہر طریقے سے انجوائے کر رہا ہوں، بہترین طیاروں میں سفر کرتا ہوں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیک بڑی بھاری ہے. یعنی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مٹی میں مل گئے یا پھر جنت میں چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ یہاں تو لطف اٹھا لیں گے، لیکن جو ہے وہ جہنم میں جانا پڑے گا. نمبر ایک بات. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق جو ہے کہ جو قرآن حکیم میں بتایا گیا، خیر و ابقا، کوالٹی کے اعتبار سے جو آج دنیا کی نعمت حاصل ہے، اس نعمت سے بدرجہ بہتر، لاکھ درجے بہتر جو ہے وہ جنت کی نعمت ہے. نمبر ایک. اور وہ ابقا، وہ جنت کے اندر نعمت جو ہے باقی رہنے والی ہے. جبکہ یہ جو تم دنیا کے اندر جو تم نے جنت بنائی ہوئی ہے، اس جنت کی میعاد بہت مختصر ہے. تو خیروں و ابقا کے اعتبار سے بھی، اور پھر اسٹیک جو جہنم کے ہیں اس اسٹیک کے اعتبار سے بھی تمہارا بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ ہو، اور یحبون العاجلہ کے جو اس مرض کا تم شکار ہو، اس مرض سے جو ہے وہ تم جلد سے جلد نجات حاصل کرو. یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ پوری ترتیب سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کلام الہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ انسان، ایک تو طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پڑھتے چلے جائیں اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سوچیں کہ آگے کیا بات ہوگی، آگے کیا جو لاجیکل فلو چل رہا ہے، آگے کیا بات آنے والی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ بات کیوں آئی ہے. یہ دونوں ہی طریقے ہیں. تو آگے جو چیز آ رہی ہے وہ بذات خود جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ فیلڈ کے اندر پڑھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پڑھی، اور مکہ کے اندر جو ہے وہ کفار ہیں جو کہ اب ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی جو ہے جواب دیتے ہیں. ان کا بھی رسپانس ریٹ جو ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہے. انہوں نے ابھی جو ہے ایک نیا مسئلہ اٹھا دیا کہ قرآن تنزیل کیوں ہو رہا ہے، انزال کیوں ہو رہا ہے قرآن کا، ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اب یہ جب آیت آئی ہوگی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیا ہوگا، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ جب ان کے ذہن میں آیا ہوگا تو قرآن تو دلوں کے حال کو بھی بھانپ کر جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے. تو اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ سوال یا جو ممکنہ حکمت عملی کفار مکہ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی یا پھر کسی بھی کافر کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. ممکنہ طور پر یہاں آ کر دو سوالات یا دو ابہامات پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جو دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، کیا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ناممکن کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اصل عاجلہ ہی حقیقت ہے، آخرت کی حقیقت ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ریئیکشن آ سکتا ہے، تم جو بات کر رہے ہو سب کچھ جھوٹ ہے، یہ جنت جہنم یہ سب افسانے ہیں، اصل چیز یہی عاجلہ ہے، یہی زندگی ہے، یہ اس زندگی کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. ایک ریئیکشن تو یہ آ سکتا ہے. اور دوسرا ریئیکشن یہ آ سکتا ہے کہ ہم عاجلہ کی طرف کیوں لپک رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے، اور اگر خدا نے ہمیں ایسا بنایا تو اس کا مطلب خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم عاجلہ کی طرف لپکیں. ہم کوئی مس بیہیو نہیں کر رہے، ہمارا بیہیویئر عین فطرت کے مطابق ہے. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور آخرت کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے. اس کو جو ہے وہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اس دوسری منطق کی بات آئی ہے، اس لاجک کے حوالے سے بات کی گئی ہے. قرآن حکیم میں فرمایا گیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم بذالک من علم. تو وقالوا ان لوگوں نے کہا لو شاء الرحمن اگر رحمان نہ چاہتا ما عبدناہم تو ہم ان کی عبادت ہرگز نہ کرتے. یعنی رحمان یہ چاہ رہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. تو یہ شرک کرنے والے کہیں گے ان قریب کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہیں کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. اور پھر میں نے کل جو ڈسکشن میں لایا تھا کہ جو آرگومنٹ کھانے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا سورہ یاسین کا کہ یہ کہتے ہیں انطعم اللہ شاء اللہ یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین. کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو اے مسلمانوں تقاضا کرنے والے یتیموں کی مسکینوں کی اسیروں کی مدد کرنے والوں کی مدد کرنے والوں کا مطالبہ کرنے والے تم لوگ ضلال مبین میں ہو. اگر اللہ کو کھانا کھلانے کی ہوتی تو ان یتیموں کو خود ہی کھانا مل جاتا, مسکینوں کو خود ہی کھانا مل جاتا, اسیروں کو کھانا مل جاتا. لیکن ہم کہاں سے ذمہ داری اس بات کی قبول کریں؟ ہم کیوں خدائی مسائل کے اندر جو ہے وہ خدائی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں؟ تو یہ تو ابہامات ہیں جو آ سکتے ہیں. اس ابہام کی میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں بھی رکھ دی اور یہ بتاتے خود جو ہے وہ فیلڈ کے اندر اٹھنے والے سوال تھے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو اب اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ انہی سوالات کے جوابات ہمیں تلاش کرنے. آیت نمبر 28 سے لے کر 31 تک, 28, 29, 30, 31 ایک جو ہے وہ مادہ جو مشیت کے تعلق سے ہے وہی آئے گا نظر. دیکھیں یہ کیا ہے 76, 28, 76ویں سورت یعنی سورۃ الانسان آیت نمبر 28ویں آیت, 76, 29, 76, 30, 76, 30 میں 2 دفعہ اور 76, 31, 28, 29, 30, 31 4 آیات کے اندر لگاتار ایک ہی مسئلے کا ڈسکشن ہے, اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت. تو یہ ایشو ہے کیونکہ پیچھے اللہ کی مشیت پہ ہی کھیل رہے ہیں اپنے آرگومنٹس کو کفار مکہ اور ہر دور کے کفار جو کہ خدا کو مان کر بات کرتے ہیں کہ خدا کو ہم مانتے ہیں اور یہ سارا کام خدائی مشیت کے تحت ہو رہا ہے تو ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے, ہم کوئی غلط نہیں کر رہے. تو آیت نمبر 28 پہ آیت ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں؟ اس پہ کسی کو کوئی بات کرنی ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے, کلیئر ہے نا؟ جی جی چلتے آگے. ٹھیک. آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں نحن خلقناہم, ہم نے ان کو پیدا کیا ہے, وشددنا اسرہم اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں, وَإِذَا اور جب شئنا ہم چاہیں, بدلنا بدل دیں, امثالہم ان کی شکلوں کو تبدیلا جس طرح بدلنا چاہیں. تو نحن خلقناہم ہم نے ہی پیدا کیا ان کو, وشددنا ہم نے مضبوط کیا, اسرہم ان کی بندش کو, وَإِذَا شئنا اور جب بھی ہم چاہیں گے, بدلنا امثالہم ہم تبدیل کر دیں گے ان کے جیسوں کو, تبدیلا جیسا تبدیل کرتے ہیں. تو اب جو ہے بات آ گئی اس کے اندر پہلی دفعہ مشیت کا لفظ یہاں آ گیا, جب ہم چاہیں. اب چاہنا جو ہے نا وہ اردو کا لفظ بڑا کنفیوزنگ ہے. ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی کہ عربی کا جو مشیت ہے اور عربی کی رضا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ میری مشیت کچھ ہو لیکن میری رضا کچھ اور ہو, اور اللہ کے معاملے میں تو خصوصاً ایسی بات ہے اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اور اللہ کی رضا بعض دفعہ کچھ اور ہو سکتی ہے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ مشیت اور رضا کا رخ ایک ہی ہو سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کا رخ ایک طرف ہے اور رضا کا رخ ایک طرف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ طائف کے اندر جو ہے وہ لوگ ایمان لے آئیں. اللہ کی رضا کس میں؟ طائف کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں. لیکن اللہ کی مشیت کیا کروا رہی ہے؟ طائف کے لوگ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ پھینک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا خوش ہے اس سے کہ طائف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے زخمی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شدید غصے میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیج رہے ہیں. لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں نے ان کو ارادے کی آزادی دی ہے, تو اب اس ارادے کی آزادی کے تحت جو ہے یہ لوگ کیا کر لیں,
یہ کام کر گزریں اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجات مزید بلند ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ہدایت کے اور دروازے کھل جائیں. تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے اندر کیا گیا؟ کلیش آ گیا. بعض مقامات پر اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت دونوں جو ہے وہ ایک جیسا ہی کام کر رہی ہوتی ہے, دونوں ایک ہی رخ پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ بہرحال جو ہے وہ اب یہ چاہیں جو ہے نا, یہ اس کو آپ سمجھ لیں, یہ رضا والا چاہیں نہیں ہے, یہ مشیت والا چاہیں ہیں, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اصول, اللہ تعالیٰ جن لاز کے تحت کام کر رہے ہیں, جن کے اندر ان کو پسند نہ بھی کریں لیکن بندوں کو آزادی دیتے ہیں کہ وہ کچھ کر گزریں. تو اللہ اب یہ بندوں نے کہا کہ ہم ایسے کیوں ہیں, ہم جو ہے وہ اگر وہ آرگومنٹ ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا بنایا ہے, ہم ایسے یوں ہیں کہ آپ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم عاجلہ سے محبت کریں اور آخرت کو نظر انداز کریں. اور دوسری بات, دوسرا ابہام کیا ہے کہ ناممکن کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں جب ہم ہڈی بوسیدہ ہڈی بن جائیں. تو اس کے اندر دونوں چیزوں کا جواب مل سکتا ہے اس آیت کے اندر. اچھا, میں نے اس موقع پر انگریزی ترجمہ لے آیا ہوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں we have created them and strengthened them their forms and when we will, W-I-L-L will, یہ will کا مطلب مشیت ہے, یہ مشیت ہے. We can change their likeness with complete alteration, جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ لیں. اب اس کے تفسیر کرنے والوں نے تفسیریں جو کی ہیں ان کے اندر تفہیم القرآن کے اندر مولانا نے لکھا ہے اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جب ہم چاہیں انہیں ہلاک کر کے انہی کے جنس کے دوسرے لوگ ان کی جگہ لا سکتے ہیں جو اپنے کردار میں ان سے مختلف ہوں گے. یہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ہے. اس کے اندر تو پھر قریش کی پوری تباہی ہے, یعنی کہ جو کفار مکہ ہیں, یہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے, اس طرح جس طرح وہ تباہ برباد ہوئی تو اس طرح. لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سورہ انفال میں چل گیا کہ جب تک استغفار کر رہے ہوں یا نبی ان کے درمیان موجود ہو عذاب نہیں آتا. دوسرے مطلب کیا ہے, دوسرے کہ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں, یعنی جس طرح ہم کسی کو تندرست اور سلیم الاعضاء بنا سکتے ہیں اس طرح ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کسی کو مفلوج کر دیں, کسی کو لقوہ مار جائے, کوئی کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر اباہج ہو جائے. یہاں تک تو مولانا مودودی نے لکھا ہے, یہاں میں نے لکھا ہے آج کورونا کی صورتحال, آج کورونا کی صورتحال ہولناک ہے. یقین کریں اگر جو خبریں میں پڑھ رہا ہوں ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے, کس طرح جو ہے لوگ دم توڑ رہے ہیں, پاکستان کے اندر میں پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک جو ہے یہ کورونا پھیل چکا ہے اور کس طرح لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہے. تو انسان کتنا بے بس ہے. انسان جو ہے وہ اب انسان بولے بھائی اللہ کی رضا اسی میں ہے, اللہ کی مشیت اسی میں علاج نہیں کراؤں گا. کفار مکہ بھی جب بیمار ہوتے تھے تو فوراً جو ہے وہ مشیت کا بہانہ بھول جاتے تھے, بولتے تھے اب علاج کراؤ. زخمی ہوتے تھے تو اپنی جراحت کرواتے تھے. یہ کیا ہے, پک اینڈ چوز. بعض مقامات پہ اللہ کی مشیت کے بدلے کچھ نہیں کرتے, بعض مقامات پہ اللہ کی مشیت کو کے بجائے اپنے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ کیا ہے, یہ سمجھے کہ دوہرا رویہ, منافقانہ رویہ. بعض مقامات پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر اللہ کی مشیت کا بہانہ نہیں بناتے, بعض مقامات پر اللہ کی مشیت کا بہانہ بناتے. تو تمہارے تو جوڑ بند ہم نے مضبوط کیا تھا انسان, ہم نے تم کو بنایا تھا, تم تو بڑے بڑے کام کر سکتے تھے لیکن تم تو دنیا سے چمٹ کر رہ گئے. تم تو آسمانوں میں جا سکتے تھے لیکن تم نے اپنا انجام کیا طے کیا, قرآن حکیم میں آیا ہے کہ جو ہے زمین پر چمٹ کر رہ گیا. تو تمہیں اتنے مضبوط جوڑ بند کی ضرورت نہیں تھی. تمہارے لیے تو کافی ہے کہ تمہیں مفلوج کر دیا جائے, تمہیں کسی بیماری یا حادثے کا شکار کر دیا جائے. یہ ایک چیز ہے, دھمکی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, ناممکن کے دوبارہ زندہ کرنے والی بات. تیسرا یہ کہ ہم جب چاہیں موت کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ باڈی اگر ختم ہو گئی تو کیا ہوا, روح تو تمہاری موجود ہے, ہم ایک نئی باڈی بالکل ویسی بنا دیں گے, ریپلیکیٹ کر دیں گے اور اس کے اندر تمہیں جو ہے وہ تمہاری روح کو ڈال دیں گے. کوئی وہ تھوڑی ہے کہ جو ہے تم سمجھ لو کہ جو ہے وہ عاجلہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آخرہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ تمام مفہوموں کی گنجائش موجود ہے. آیت نمبر 29 آیت, آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. پھر شاء آ گیا, پھر مشیت آ گئی, لیکن اب مشیت رب کی نہیں ہے, اب مشیت جو ہے وہ بندے کی ہے. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. کعبے کی طرف رخ کرنا ہے تو کعبے کی طرف, اور اگر کعبے کے دشمنوں کی طرف رخ کرنا ہے تو کعبے کے دشمن کی طرف. یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, تمہارے اپنے فیصلے ہیں اے انسان. انا ہذہ تذکرہ, بے شک ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء, تو جو چاہے,
اتخذ الی ربہ، وہ بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلا، ایک راستہ. وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو عین تھی، جو نہر تھی، اس کے اندر شاخیں نکال لو اور جو ہے وہ اپنے گھر پہ لے جانا ہے، گھر پہ لے جاؤ. اب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ریئل ٹائم لائف کی. ریئل ٹائم لائف میں تم کون سا راستہ تجویز کرتے ہو اپنے لیے؟ اگر اپنے رب کی طرف سبیل بناؤ گے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ پانی کو اپنی طرف لانا ہے، وہ سب جو ہے وہ تمہارے لیے کھلا کھاتا ہوگا. Indeed, this is a reminder, so he who wills may take to his Lord away. تدبر قرآن میں مولانا امین عزت اللہ صاحب خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے اظہار بے نیازی ہے کہ یہ آگاہی جو سنائی جا رہی ہے محض ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سنائی جا رہی ہے. اس میں نہ اللہ کا کوئی نفع ہے اور نہ رسول کی کوئی ذاتی غرض اس میں مضمر ہے. جس کا جی چاہے اس کو قبول کر کے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، ورنہ اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے، اب بات وہی ہے کہ رب کو بھی بے نیاز ہے، اور اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر جو ہے وہ بندوں کی بے نیازی بھی، جو اللہ کے نیک بندے ان کی بے نیازی بھی دکھائی گئی. بندے بھی کسی جزا اور شکری کے مطالبے کے بغیر کھانا کھلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. حق کی خوراک دینے سے، جس طرح بندے جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے اسیروں کو، یتامہ کو، مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے، تو اس حق کی خوراک سے رب کو بھی کچھ مطلوب نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یہ بندے کا فیصلہ ہے کہ وہ اس حق کی خوراک کو اپنے پیٹ میں لے آتا ہے کہ نہیں لے آتا، یا الٹی کر دیتا ہے. آیت نمبر 30 آیت ہے، اور اس میں پھر مشیت آئے گی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے. اب تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور ایک اور ترجمہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک. اب یہ دونوں ہی ترجمے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس آیت کے. وما تشاؤون، اور تم لوگ کیا چاہو گے، الا ان، سوائے اس کے کہ جو یشاء اللہ، چاہے گا اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، علیمن حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا. And you do not will except that Allah wills. Indeed, Allah is ever knowing and wise. یہاں پر جبریت و قبلہ قدریت کام کرتی ہے، جو اسلام کا پہلا بڑا فتنہ ہے. فلسفے کے جو نکات صحابہ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں میں زیر بحث آنے لگے، تو کسی نے کہا کہ انسان بس جو ہے وہ جبر کا شکار ہے، جبر محض کا شکار ہے، اس کے اوپر جبر ہے. وہ نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی جبریہ طور پہ کرتا ہے، برے کرتا ہے تو وہ بھی جبریہ. اللہ چاہے تو جو ہے اس کو جنت میں کیسے داخل کر دے. یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے، اور اس کے اندر انسان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. قدریت کے اندر جو ہے وہ بندے نے کہا کہ انسان کلی طور پہ آزاد ہے، حالانکہ حقیقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مثال لے لیتے ہیں نا، ریئل ٹائم مثال کوئی لے لیتے ہیں. مثلا یوٹیوب پہ میں سوچ رہا تھا، یوٹیوب میں ہم کسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بٹن دبانے سے پہلے اور بعد، یہ دونوں کیس کرتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر. ایک یوٹیوب پہ مجھے ویڈیو دیکھنی ہے، میرا کیس یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کسی سٹیٹس میں ہوں اور اس بٹن دبانے کے بعد کسی سٹیٹس میں ہوں. اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، اور ہمارے اختیارات اس مثال کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں. بٹن کلک کرنے سے پہلے میرے پاس کیا کیا، میری کنسٹرینٹ کیا ہے کہ میں اس بٹن کو دبا ہی نہ سکوں. بجلی چلی جائے، ٹھیک ہے، میرے پاس یو پی ایس تھا. انٹرنیٹ کے نظام میں خرابی ہو جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی اہم فون آ جائے، سارے مسئلے حل کر لیے، مجھے دل کا دورہ پڑ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی کہ بٹن کلک کرنے سے پہلے میں یہ کرنے چلا تھا، لیکن میرے کتنی چیزیں ہیں جو سیٹل ڈاؤن ہوئی تو میں بٹن کلک کر سکا، اور پھر میں نے بٹن کلک بھی کر لیا. بٹن کلک کرنے کے بعد کیا ہے، کیا یہ لازمی کہ ویڈیو کھلے؟ یہ ویڈیو کھلے نہ کھلے، پیغام آ جائے یوٹیوب کی طرف سے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا. یہ پیغام آ جائے کہ آپ کے علاقے میں ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی. یہ پیغام آ جائے کہ جو ہے وہ اس کے یوزر نے اس ویڈیو کو اتار لیا، اب یہ ویڈیو پبلک کے لیے ویزیبل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو میں ایک بٹن جو کلک کرتا ہوں، اور میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کلک کے نتیجے میں ویڈیو میرے سامنے چلے گی، تو
میرا تو ایکٹ جو ہے اس پورے کھیل کے اندر ایک کلک کرنا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اور ہو رہی ہوتی ہیں جن کا میرا کنٹرول نہیں ہے, اور وہ کنٹرول جب میرے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے تو جا کر میں ویڈیو دیکھنے کے قابل ہوتا ہوں. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. میں صبح جاتا ہوں آفس, ایسی شدید بارش ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ میں نکل نہیں سکتا گھر سے, تو اللہ نہ چاہے. نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو کہ جو ہے جب میں کرنا چاہوں لیکن میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا اختیار بڑا محدود ہے. وہ زیادہ سے بٹن کلک کرنے والا کام کرے گا, بقیہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں گے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تم چاہو گے نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ علم کا بھی مالک ہے, حکمت کا مالک بھی. اس میں اللہ علیم و حکیم ہے. یہ بڑی ہمت دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مواقع دیتے ہیں تو اور کسی سے مواقع چھینتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی علم کام کر رہا ہوتا ہے, حکمت جو کہ ایبسولوٹ علم ہے, ایبسولوٹ حکمت ہے. تو اس میں کوئی ناانصافی کا امکان ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رینڈملی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو پک کیا, اس کو مجھے جہنم میں پھینکنا ہے, ایک کو رینڈملی پک کیا, اس کو مجھے جنت میں جانا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے حکمت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, قسط کے ساتھ یہ تمام فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے اس مادے کے مطابق اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر الحاد.com جو ہماری ایک ساتھیوں کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ شعبہ نمبر 8 میں زاہد مغل صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ جب انسان خدا کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اعمال کے بندے کی طرف نسبت اور اسے سزا دینے کا کیا مطلب. تو اس پہ پھر جو ہے وہ سوال کرنے والے نے شبہ لکھا ہے کہ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یعنی اللہ کے چاہے بنا تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. معلوم ہے کہ انسان خدا کی چاہت کے سوا کچھ نہیں چاہ سکتا, تو پھر ان اعمال کی بندے کی طرف نسبت اور اسے سزا دینے کا کیا مطلب. تو آیات کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی ہے. انہیں سمجھنے کے لیے خدا کی مشیت اور ارادے اور خدا کے حکم و رضا میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز خدا کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے. اچھائی ہو یا برائی, ان میں ہر دو اپنی اثر پذیری کے لیے خدا کے ارادے, مشیت اور اذن ہی کی محتاج ہے, خود سے مؤثر نہیں ہے. میں خراب ویڈیو دیکھنا چاہوں تب بھی ساری چیزیں بیک اینڈ پہ کام میرے فیصلے کے حق میں کرنے چاہیے, اور اگر میں اچھی ویڈیو دیکھنا چاہوں تو بھی بیک اینڈ پہ ساری چیزیں مؤثر ہونی چاہیے. تو اس میں اللہ کی حکم اور رضا شامل نہیں ہے, اس میں اللہ کی مشیت اور ارادے شامل ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ اچھائی اللہ کی طرف سے نیز برائی تمہارے نفس کی طرف سے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اچھائی کا حکم دیا ہے اور وہ اس پر راضی ہے, لیکن برائی کرنے کا اس نے حکم نہیں دیا اور نہ وہ اس سے راضی ہے. تو یہ بتاتے خود جو ہے وہ ایک فلسفیکل پرابلم ہے. میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. بعد میں ورنہ ڈسکس کر لیں گے. آیت نمبر 31 اس سورت کی آخری سورت ہے. اس کے اندر فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا الیما. اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, پھر چاہتا ہے. اب یہ وہ والا چاہنا نہیں ہے کہ رینڈملی پک اینڈ چوز ہو رہا ہے. والظالمین, اور ظالموں کے لیے اعد اس نے تیار کر رکھا ہے, لہم ان لوگوں کے لیے عذابا الیما, دردناک عذاب. وہ داخل کرتا ہے, یدخلو داخل کرتا ہے من یشاء اس کو جس کو چاہتا ہے, فی رحمتی اپنی رحمت میں, والظالمین اور ظلم کرنے والوں کو, اعد لہم اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے, عذابا الیما ایک دردناک عذاب. He admits whom he wills into his mercy, but the wrongdoers he has prepared for them a painful punishment. ایک بار پھر painful punishment آ گئی ہے. وہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو ہے وہ سلاسلہ و اغلال و سعیرہ, اور یہاں پر پھر بات کہاں پر ختم ہو رہی ہے, اسٹیکس بڑی ہائی ہیں. تم اگر نیک عمل نہیں کرو گے تو یہ نہیں کہ بس مٹی مل جاؤ گے, نہیں, تم نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا, اور تمہارے لیے باقاعدہ پریپیئر کیا گیا ہے اس رحمان اور رحیم رب کی طرف سے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, عذاب علیم ایک دردناک عذاب. لیکن اگر تم نے صحیح بیہیویئر اپنایا اور صحیح رویہ اختیار کیا تو تمہارے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں. ان رحمت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا دشمن نہیں کہ تم نیک عمل کرنا چاہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نیک عمل نہ کرنے دے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس پورے آیت کا لب لباب ہے. انسان اپنی پوزیشن کو پہچانو, اپنے وقت کو پہچانو, اس مدت امتحان کو پہچانو, اور اس مدت امتحان میں بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کرو, اور جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے رب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ
کی کاوشوں سے آج ہم ایک اور صورت کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی عطا فرمائے اور ہم سب ساتھیوں کو اس پہ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس صورت کو خود بھی اب پڑھ لیں. تو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی, پھر آپ کے ذہن میں کچھ اور نکات آ رہے ہوں گے تو وہ مزید انشاءاللہ کھل جائے گا معاملہ نا. جی انشاءاللہ ضرور. تو فورم حاضر ہے, اگر کوئی صاحب کو اپنے مشاہدات سامنے رکھنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا ہینڈ ریز کا آپشن یوز کر لیں, میں ان کو ان میوٹ کر دوں گا. سب گہری خاموشی. عمران بھائی کچھ کہہ رہے تھے, وہ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی نا. عمران بھائی میں خیال چلے گئے, ان کا افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے, کچھ تھوڑے یہ مسئلہ ہے. جی صحیح, جی جی ٹھیک. فاخر بھائی ہیں موجود. جی فاخر بھائی, عتیق بھائی, زاہد بھائی ہیں, رضا بھائی. اصل میں بہت سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ ساتھی مصروف ہو جی یا کوئی کمنٹ نہ ہو سکتا ہے. تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سورۃ الحجرات ہم کریں گے. وہ بذات خود جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور وہ ہمارے معاشرتی معاملات کے سے اس کا بڑا تعلق ہے. تو ساتھی کوشش کریں کہ اس میں شریک ہوں اور ساتھیوں کو شریک بھی کروائیں, یاد دہانی کروائیں. بعض بار یاد دہانی سے جو ہے نا بندہ بھول جاتا ہے, انسان بھولکڑ ہے, تو اس کو یاد دہانی کراتے رہیں, اس کا ثواب بھی ہے اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ بہرحال جو ہے نا. رضا بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی رضا بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ کافی کوشش تو کی ہے یہ مشیت اور اس کی چاہت کے کو ڈسٹنگوش کرنے کی, لیکن تھوڑا ابھی بھی مطلب یہ کہ مطلب وہی بات ہے جیسے وہ ابھی آپ نے سوال دکھایا تھا کہ جب اگر اللہ مطلب یہ چاہتا ہے, ویسے تو میری سمجھ میں یہ چیز آتی ہے, لیکن یہ کہ ورڈنگ میں جو ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ پاتی کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو کسی کو, جس کو مسلمان بناتا ہے, کسی کو کافر بناتا ہے, اور یہ وہ اس طرح کے قرآن میں وہ ذکر ہیں, تو اس سے تھوڑا ایک وہ ہو جاتی ہے. تو اس کی اگر مزید تفصیل کے لیے کوئی ریفرنس وغیرہ بتا دیں تو اس سے زیادہ. اب ریفرنس تو ویسے مسئلہ جبر و قدر مولانا مودودی کی کتاب ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, اور جو نا اس کے اندر خاصی تفصیل سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے. بس آپ اس کو یوں دیکھ لیں نا کہ کیا یہ پلان تھا کہ ہر ایک کو زبردستی جنت میں داخل کرنا ہے؟ یہ پلان تو نہیں تھا نا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا پلان تو یہ ہے نا کہ انسان اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو, آزادی کے ساتھ صحیح فیصلے کرے, آزادی کے ساتھ غلط فیصلے کرے. اب اگر یہ پلان ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا سب کو ایک ہی ہدایت پہ لے آتا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے خود, اللہ تعالیٰ یہ کی رضا اس میں ہے کہ سب بندے ہدایت پر آ جائیں, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو پہچانیں اور اللہ کے آگے سرنگو ہو جائیں, سر جھکا دیں. ورنہ انسان اور فرشتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ فرشتے جو ہے وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزادی کا اچھا استعمال چاہتے ہیں, اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس آزادی کے استعمال کا مس یوز بھی ہو جائے تو اللہ کی مشیت اس کو گوارا کرتی ہے, اور اس آزادی کا جو ہے وہ گڈ یوز ہو جائے تو اللہ کی مشیت اس کو گوارا کرتی ہے. لیکن رضا اس کی یہی ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مس یوز نہ ہو بلکہ گڈ یوز ہو. ڈاکٹر صاحب, جو اس سے پہلے آپ ذکر ہو رہا تھا, ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ ذاکر کی اور شہید کی فضیلت. شہید اگر مجاہد جو ہے ایک دفاع کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ملک کا بارڈر انسیف ہوگا تو ذاکر جو ہے کس طرح امن سے رہے گا اور ذکر کرے گا؟ صحیح بات ہے, لیکن اصل میں مجاہد جو ہے وہ مجاہد ہے جو ذاکر بھی ہو. ہمیں ان مجاہدین کی ضرورت ہے جو ذاکر ہوں. وہ مجاہد جو کہ جو پورا مارکا دیکھیں, حضرت علی والی جو مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ جب تھوک پھینکا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا کہ میں نفس کی خاطر نہیں لڑوں گا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جہاد جو مجاہد ہے وہ لڑ کس لیے رہا ہے. اگر اس کے ذہن میں جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دشمن سے تباہ ہوا ہے کہ اس نے ہمارے علاقے میں بمباری کی تھی, اب میں انتقام لوں گا, اور میرے بہت ساری چیزیں جو کہ درمیان میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ جو دھماکے ہوئے ہیں اور جو تمام چیزیں جہاد کے نام پر ذاتی انتقام یا پھر جو ہے قبائلی عصبیت اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ, یا پھر پیسہ, یہ سارا کام کر رہا تھا. تو جو آئیڈیل مجاہد ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذکر الہی نہ کر رہا ہو. تو یہ ہے. اور مجاہد جو ہے وہ
جیسا آپ نے کہا رضوان بھائی، میں متفق ہوں کہ اگر وہ سرحدوں پہ نہیں ہوگا اس کام کے اندر مصروف، تو جو مسجدوں کے اندر ہم جیسے لوگ جو ذکر الہی کر رہے ہوں گے ان کو بھی چین نہیں ملے گا، تو اس کی اہمیت ہے. جی بے شک. بس لیکن وہی بات درجہ بندی کی آ جاتی ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ درجہ جو ہے فضیلت جو ہے وہ ذاکر کی زیادہ ہے اور شہید کا رتبہ پھر اس کے بعد آ رہا ہے. صدیق کا درجہ زیادہ ہے، ذاکر کا میں نے درجہ نہیں کہا. ہاں صدیق کا درجہ زیادہ ہے شہید سے. ذاکر بھی، صدیق ذاکر بھی ہو سکتا ہے اور شہید ذاکر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن صدیق کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں مشن کیا ہے؟ مشن ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا جب تک زندگی ہے. ایک درمیان میں جو ہے وہ شہید ہو کر جو ہے اس نے اپنی نیند ختم کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے بلا لیا. اب دوسرا آدمی ہے جس کی زندگی باقی ہے، اب اس کے پاس دونوں چوائسیز ہیں، یعنی کہ وہ زندگی باقی ہے تو وہ خراب بھی بن سکتا تھا، اچھا بھی بن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی بقیہ زندگی کو سسٹین کیا اور اس زندگی کے اندر جو ہے وہ اس نے اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد کے اندر ہی لگایا. یہ صدیق ہے. تو شہید بھی ہو سکتا ہے صدیق کو، جو کہ شہادت کا درجہ پا کر اس نے اپنی نیند ختم کر لی ہو. لیکن جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ ابوبکر صدیق جیسا صدیق، کہ وہ اگر شہید ہوتے تو شہادت کا درجہ ان کو مل جاتا، لیکن ان کی زندگی زیادہ قیمتی تھی کہ انہیں بڑے مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اسلام کے لڑوانے تھے اور لڑنے تھے. تو اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ میں شہید ہوں یا میں شہید نہ ہوں، میں بستر پر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ کے جو ہے یا پھر انتقال. حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت خالد بن ولید ساری زندگی مارکوں میں رہے لیکن انتقال ان کا بیڈ پر آیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میدان میں نہیں ٹوٹے گی. جی بالکل. تو یہ تمام چیزیں نا، تو اس وجہ سے اگر ہم سمجھیں کہ کسی کو گریڈ اور ڈی گریڈ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح والی حدیث ہے کہ غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ غریبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ امیر تو بازی لے گئے، وہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مفہوم اس چیز کا یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، سبحان اللہ اور الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، یہ کرو، یہ پڑھو، اذکار بتائے. غربا بہت خوش ہوئے کہ بھئی یہ مل گیا نسخہ، اب ہم امیروں سے آگے نکل جائیں گے. لیکن یہ نسخہ لیک ہو گیا اور امیروں کے پاس بھی چلا گیا اور عمرہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. یہ غربا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو ہے نا وہ یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پڑھنے لگ گئے، یہ ایک تو امیر ہیں اور صدقے بھی کرتا ہوں، یہ عمل بھی ان کو پتہ چل گیا، یہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن بات یہ کہ ان عمرہ کی تو آزمائش دیکھیں نا، ان عمرہ کی آزمائش یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بیڈ پر جو ہے کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے، یہ نیٹ فلکس کے آگے ہی بیٹھ سکتے تھے، یہ بہت کام کر سکتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ان کو بڑی اللہ کی توفیق ہے، یہ نور علی نور ہے. اسی طرح جو ہے یہ صورتحال ہے نا. تو ایک آدمی ہے جو کہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح استعمال کرے، اس کی بڑی آزمائش ہے. کیونکہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ ایک جو ہے وہ جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے. جو نارمل فیلڈ کے اندر لائف ہے نا، یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے لیے کھڑے رہنا یہ بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے. اور میدان کے اندر جو کام کر رہا ہے اس کی جو ہے وہ میں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ ایسے نظام بنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو سسٹم جو ہے وہ پورا ایک اعلیٰ مقام تک لے کر چلا جاتا ہے. ایک سسٹم جس کے اندر جو ہے دشمن ایک بذات خود میدان میں کھڑا ہوا ہے، اسے ہر حالت میں اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور یہ ادھر شیطان چھپا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہے. تو یہ تمام چیلنجز کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے. تو ایک آدمی جو نارمل دنوں میں اللہ کو یاد رکھ رہا ہے یہ بھی کم فضیلت رکھنے والا نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اگر اور کوئی صاحب بات نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر میں رضا بھائی سے درخواست کروں گا دعا کے لیے. جی رضا بھائی. آواز کٹ رہی ہے. رضا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جی ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیجیے، میرے خیال نظر کی سگنل کچھ ویک ہے. یا اللہ آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے یا رب العالمین، جو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو سنانے والے کی کوتاہی کو معاف فرما. یا اللہ اس کی خیر سے ہمیں مستفید فرما، اس کے شر سے ہمیں دور رکھ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں قرآن کے لیے کھڑا ہونے والا بنا. یا اللہ آپ کا ذکر کرنے والا بنا، آپ کو ہر وقت یاد کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عنایت فرما. یا اللہ ہمیں عمل صالح عنایت فرما. یا اللہ آپ کی راہ میں نہ تھکنے والا جسم عنایت فرما. یا اللہ آپ کے دین کی خاطر ہر وقت سوچنے والا دماغ عنایت فرما. یا اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما. یا اللہ ہماری صالحیت میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں بہترین ساتھی عنایت فرما. یا اللہ ہمیں بہترین ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمیں مل جل کر اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ کورونا کی وبا، یا اللہ پاک اس میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرما، اس انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس انسانیت کو اپنے رویے میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچا. یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال یا رب العالمین ان کے ذریعے یا رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.